خوش آمدید۔ آج 17 اگست ہے، تو ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو اس تاریخ کے اہم واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا خاص باتیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس پر سیاست، سائنس اور ثقافت تینوں میدانوں میں بہت کچھ ہوا، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات نکالیں۔ ٹھیک ہے، تو شروعات سیاست سے کر لیتے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ 1945 میں اسی دن انڈونیشیا نے آزادی کا اعلان کیا۔ ڈچ نو آبادیاتی راج سے ایک نئی قوم کا جنم ہے نا؟ جی ہاں بالکل، اور پھر دیکھیں صرف 2 سال بعد 1947 میں وہ ریڈ کلف لائن شائع ہوئی۔ اچھا، تقسیم ہند والی؟ جی وہی، جس نے ہندوستان اور پاکستان کی سرحد متعین کی، اور ذرائع کے مطابق یہ سیرل ریڈ کلف کی کھینچی ہوئی لکیر تھی، اور اس نے تقریباً آپ سوچیں 4.5 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ اور کوئی 8 کروڑ 80 لاکھ لوگ ان سب کو تقسیم کیا۔ اف، بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی ایک طرف نئی سرحدیں بن رہی تھیں، لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن کیا یہ تاریخ صرف تقسیم کی ہے یا آزادی کی مزید کہانیاں بھی ہیں؟ نہیں، آزادی کا پہلو بھی اہم ہے۔ دیکھیں نا، تقسیم ہند کے صرف 13 سال بعد 1960 میں گیبون نے بھی فرانس سے اپنی آزادی حاصل کی، تو کم از کم 3 ممالک کے لیے یہ دن ایک نئی شروعات کا دن ہے۔ اچھا، مطلب ایک ہی تاریخ لیکن مختلف جگہوں پر آزادی کی جدوجہد؟ زبردست۔ اچھا، تو اب ذرا رخ بدلتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا تھا اس دن؟ جی وہاں بھی اہم چیزیں ہوئیں۔ ذرائع میں 1970 کا ذکر ہے سوویت یونین کا وینیرا 7 مشن۔ وینیرا 7؟ اچھا۔ جی، اور یہ خاص اس لیے ہے کہ یہ تاریخ کا پہلا خلائی جہاز تھا جس نے کسی دوسرے سیارے یعنی زہرہ کی سطح سے ڈیٹا واپس زمین پر بھیجا۔ واہ، پہلا؟ یعنی انسان دوسرے سیاروں تک پہنچ رہا تھا؟ بالکل، اور یہ تو خلا کی بات ہوئی، زمین پر بھی ایک بڑی مہم جوئی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ 1978 میں وہ ڈبل ایگل 2 نامی غبارہ تھا نا؟ ہاں، سنا ہے۔ اس نے کامیابی سے بحر اوکیانوس پار کیا، مین سے اڑ کر پیرس کے قریب اترا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا اس وقت۔ یقیناً، غبارے میں اتنا لمبا سفر، یعنی آسمان میں بھی نئی حدیں۔ بالکل، اور دریافتیں تو چلتی رہیں۔ 1877 میں اسی تاریخ کو ماہر فلکیات اوصاف ہال نے مریخ کا چاند دریافت کیا، فوبوس۔ فوبوس۔ جی۔ اور پھر ٹیکنالوجی میں ایک بڑا قدم، 1982 میں پہلی کمرشل CDs تیار ہوئیں۔ CDs؟ اچھا، کون سا البم تھا پہلا؟ ABB کا The Visitors۔ یہ تو موسیقی کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ بالکل، سننے کا انداز ہی بدل گیا۔ اچھا، ثقافتی طور پر کیا اہم ملتا ہے؟ دیکھیں، 1945 میں جس سال انڈونیشیا آزاد ہوا، اسی سال جارج آرویل کا مشہور ناول اینیمل فارم شائع ہوا۔ اوہو، اینیمل فارم۔ جی، سوویت کمیونزم پر ایک گہرا طنز لندن سے شائع ہوا۔ تو آپ دیکھیں، سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان پر تنقیدی سوچ بھی۔ یعنی ایک ہی سال میں سیاسی حقیقت اور ادبی تمثیل، بہت دلچسپ۔ کہ ووڈسٹاک فیسٹیول کے اختتام کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ووڈسٹاک۔ اور 1968 میں پہلا مس بلیک امریکہ مقابلہ حسن، یہ دونوں بھی اپنی جگہ اہم ثقافتی نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ اور شخصیات؟ کن مشہور لوگوں کا تعلق ہے 17 اگست سے؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ مشہور اداکار رابرٹ ڈی نیرو۔ ڈی نیرو؟ جی، 1943 میں، اور نوبل انعام یافتہ ادیب VS نائپال 1932 میں، یہ دونوں اسی دن پیدا ہوئے۔ اچھا، اور افسوسناک واقعات میں کوئی اہم وفات؟ ہاں، 1987 میں روڈولف ہیس کا انتقال ہوا۔ وہ ہٹلر کے قریبی ساتھیوں میں سے آخری تھے۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ 1988 میں پیش آیا، جب پاکستانی صدر جنرل ضیاء الحق، ہاں، وہ طیارہ حادثہ۔ جی، وہ ایک طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ امریکی سفیر آرنلڈ ریفیل بھی ساتھ تھے۔ اس کا ذکر تو تقریباً تمام ذرائع میں ملتا ہے۔ جی، وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا۔ اچھا، تو اگر ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں، آزادی، تقسیم، سائنسی کامیابیاں، ثقافت، پیدائش، اموات، تو کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، تصویر تو یہی بنتی ہے کہ 17 اگست انسانی تاریخ کا ایک طرح سے چھوٹا سا نمونہ ہے۔
اس میں انسانی تجربے کے سارے رنگ ہیں۔ ایک طرف نئی قومیں بن رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یعنی تخلیق ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، سرحدیں تقسیم کر رہی ہیں، سانحات ہو رہے ہیں۔ جیسے ذرائع 1999 کے ترکی کے زلزلے کا بتاتے ہیں، 17,000 سے زیادہ اموات۔ بہت افسوسناک۔ جی، لیکن ساتھ ہی فتح بھی ہے۔ جیسے 2008 میں مائیکل فیلپس نے بیجنگ اولمپکس میں اپنا ریکارڈ 8واں گولڈ میڈل جیتا، وہ بھی 17 اگست کو ہی تھا۔ واہ، یعنی جد و جہد، جدت، جشن اور نقصان سب کچھ ایک ہی دن کے کھاتے میں۔ بالکل، یہ ذرائع ہمیں 17 اگست کی ایک بہت بھرپور، کثیر الجہتی تصویر دکھاتے ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ایک ہی تاریخ پر اتنے مختلف واقعات جمع ہو جاتے ہیں، آزادی، سانحہ، دریافت، فن، تو ان سب کی ملی جلی یاد ہمارے وقت اور ترقی کے تصور کو کیسے متاثر کرتی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔